بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، بے شک ہر کوئی ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ یہی بچے بڑے ہو کر ملک کے مستقبل کے ساتھ ماں باپ کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ لیکن کیا اس دنیا میں ہر ماں باپ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو اتنا پیار دے پاتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں اپنی اولاد نہیں ہوتی اور وہ اکثر یتیم خانوں سے بچوں کو گود میں لیتے ہیں۔ انہی گود لیے بچوں کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ مگر دوستو، ہر گود لینے والا جوڑا حقیقی طور پر کیا ایک ماں باپ کا حق ادا کر پاتا ہے؟ تو آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی ایک جوڑے کے بارے میں ہے جنہوں نے ایک بچی کو گود میں لیا، مگر چند ماہ بعد ہی اس بچی کی موت ہو گئی۔ پولیس نے جب واقعے کی چھان بین کی تو جو سچ سامنے آیا وہ حقیقت میں رلا دینے والا تھا۔ اس روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، یہ اسپینش جوڑا بے اولاد تھا۔ ان کا نام روزاریو پورٹو اور الفینسا بیسٹرا تھا۔ اس جوڑے نے ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیا اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے رلا دینے والی کہانی۔ اس واقعے کا آغاز جون 2014 کو ہوا، جب اس جوڑے نے سوچا کہ ایک بچے کو گود میں لیا جائے، کیونکہ ان کے ملک میں بچے پیدا ہونے کی شرح بہت کم تھی، جبکہ یتیم بچے بھی بہت کم تھے۔ مگر قسمت سے اس جوڑے کے پاس اتنی دولت تھی کہ کسی دوسرے ملک سے بچہ گود میں لے آئیں۔ اس لیے روزاریو اور الفینسو جہاز میں بیٹھ کر چائنا آئے، جہاں ان کو 9 ماہ کی سنتا فونگیو ملی۔ دوستو، غریب گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اس بچی کو لاوارث چھوڑ دیا۔ اب یہ بچی عام بچے کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ روزاریو اور اس کے خاوند نے بچی کو اسپتال میں داخل کروایا اور چند ہی ہفتوں بعد بچی صحت مند ہو گئی۔ اس طرح یہ جوڑا بچی کو لے کر ہزاروں میل دور اسپین روانہ ہو گیا۔ اسنتا کے لیے یہ زندگی بہت ہی عجیب ہونے والی تھی۔ سب سے پہلے وہاں کے مقامی لوگ بچی کو بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ہوش کو سنبھالا اور اپنے حالات کو نارمل کیا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اسنتا کے نئے ماں باپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ اسنتا نے نئے ملک میں گرمیوں کا موسم نئے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی ہنسی خوشی طریقے سے منایا۔ مگر دوستو، پھر آیا 31 ستمبر 2014 کا یہ دن، جب روزاریو اور الفینسا سینتیاگو کے ایک پولیس اسٹیشن میں پہنچے۔ اس دوران اسنتا گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ روزاریو نے کہا کہ اسنتا گھر میں اکیلی تھی، جبکہ اس کا خاوند باہر کام کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ خود رشتہ داروں کے گھر تھی۔ جیسے ہی روزاریو گھر آئی تو اس کو اسنتا کہیں نہیں ملی۔ اس کے بعد اس نے الفینسا کو کال کی اور دونوں پولیس اسٹیشن آئے۔ دوستو، اس دوران ایک ٹرک ڈرائیور جو ہائی وے پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچی کی لاش سڑک کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ یہ اسنتا ہی تھی اور 2 دن بعد اس کا کفن دفن کر دیا گیا۔ مگر اب وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پولیس نے فوراً شک کی بنیاد پر روزاریو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کہا کہ روزاریو کہہ رہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے گھر اکیلی ہی گئی تھی، مگر CCTV ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اسنتا اس کی گاڑی میں موجود ہے۔ اس کے بعد روزاریو نے کہا کہ پریشانی اور غم میں اس کو کچھ بھی یاد نہیں۔ دوستو، اس کے دوسرے ہی دن پولیس الفینسا کو بھی گرفتار کر لائی۔ ان سے پوچھ تاچھ شروع ہوئی تو باہر سے معصوم دکھنے والا یہ خاندان اپنے اندر ڈراؤنا سچ چھپا بیٹھا تھا۔ اگلے 2 سالوں میں اسپینش میڈیا بھی حرکت میں آیا، اس کیس کے خوب چرچے ہوئے اور آخرکار 1 اکتوبر 2015 کو اس کیس کا فیصلہ آیا۔ اس سے پہلے یہ جوڑا اپنے جرم قبول کر چکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ننھی بچی کو ورفیڈیل نامی منشیات استعمال کروائی تھی۔ یہ ایسی منشیات ہے جو الفینسا عام طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک 15 سالہ لڑکی نے بھی بتایا کہ اس دن یہ جوڑا گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے بچی کو نشہ کروایا اور مار کر ہائی وے کے کنارے پھینک دیا۔ اس طرح دونوں کا 18 سال کی غیر ضمانتی سزا سنائی گئی۔ مگر دوستو، اصل سوال یہ تھا کہ ایک جوڑا اتنی دور سے ایک بچی کو کیوں گود میں لے کر آئے گا، اس پر خرچہ کرے گا اور بعد میں اس کو ایسے ہی مار دے گا؟ اس کا جواب تھا اسمگلنگ۔ یہ میاں بیوی اسپین کے منجے ہوئے ڈرگ اسمگلر تھے اور عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی تلاشی لیتے ہوئے پولیس بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو انہوں نے منشیات کے لیے اس چھوٹی سی بچی کا استعمال کیا اور جیسے ہی مقصد پورا ہوا اس کو مار دیا۔ سچ میں نے بھی یہ کیس سنا تو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دوستو، یہ جوڑا انسان کے روپ میں جانور سے کم نہیں۔
اسپین کی عدالت نے اپنے ملک کے قوانین کے مطابق 18 سال کی سزا سنائی، مگر میرے خیال میں یہ سزا بھی کم ہے۔ ایسے لوگوں کو سرعام چوک پر لٹکانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے اور پھر رہتی دنیا تک کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پھر روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح عجیب و غریب حقائق پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔